ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی رسول کا جن کی زندگی خود ایمان کی طاقت، توبہ کی قبولیت اور انجام کی فکر کا بہترین ثبوت ہے۔ ان کا جب آخری وقت تھا تو لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر رکھا تھا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری تھے۔ ان کے بیٹے نے ان سے کہا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بشارت نہ دی تھی؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار سے سامنے کی طرف کیا اور فرمایا کہ بندہ جو کچھ آخرت کے لیے تیار کرتا ہے اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا کہ میری زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ میری زندگی کا یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بغض رکھتا تھا، آپ سے سب سے زیادہ عداوت تھی، سب سے زیادہ نفرت تھی، اور میری خواہش یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے قابو میں آ جائیں تو نعوذ باللہ میں آپ کو قتل کر دوں، اور اگر میں اس حال میں مر جاتا تو یقیناً میں دوزخی ہوتا۔ اور دوسرا مرحلہ میری زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں۔ اور جب آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں یہ ایک شرط ہے میری، کیا میری غلطیاں سب معاف ہو جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی ہجرت کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی حج کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ میرے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت پیدا ہو گئی اور آپ کی اتنی عظمت میرے دل کے اندر ہو گئی کہ کسی کی محبت اور کسی کی عظمت میرے دل میں اتنی زیادہ نہ تھی، اور اگر میری اس حال میں موت واقع ہو جاتی تو میں یقیناً جنت میں داخل ہوتا۔ پھر فرمایا کہ میری زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا، اور وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان کو کس طرح سے پورا کیا ہے، تو یہ ذمہ داری کا احساس تھا ایک صحابی رسول کا جو ان کو تھا۔ پھر کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والا ساتھ میں نہ جائے، نہ آگ میرے ساتھ میں ہو، اور جب تم مجھے قبر کے اندر اتار دو تو آہستہ آہستہ میرے اوپر مٹی ڈالنا، اور اتنی دیر تک وہاں پر میرے لیے دعا کرتے رہنا، ٹھہرنا کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جب تم میرے ساتھ رکو گے تو میں اپنی اگلی منزل سے مانوس ہو جاؤں گا اور فرشتوں کو صحیح جواب دے سکوں گا۔